بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین دو تین چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان نے پاک آرمی کے خلاف جو سازش کی، جو بغاوت کی، وہ عمران خان پہلے سعد رضوی صاحب کے ہاتھوں کرانا چاہتے تھے۔ بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ وہ سعد رضوی صاحب کو استعمال کر رہے تھے، جو بری طرح وہ ناکام ہوا۔ تحریک لبیک نے اس کو بری طرح ناکام کیا۔ بہت ہی قریبی آدمی نے انکشاف کیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک کو ایک عدالتی بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو وہ بہت بڑا ریلیف، لیکن شاید اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ قومی یوتھ نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد اپنی حقیقت دکھا دی عمران خان کو کہ بس عمران خان بہت ہو گیا۔ کئی جگہوں میں خبریں آ رہی ہیں کہ یوتھیوں کو چھترول کر کے روڈ کے اوپر جھاڑو بھی دلوائے گئے۔ یہ سب چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو کام عمران خان نے کیا اور وہ جو سعد رضوی کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ یہ پاک آرمی کے خلاف آ جائیں، ایک تیر دو شکار وہ کھیل رہے تھے، وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ وہ ناظرین کے ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا کہ ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فیاض الحسن چوہان۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فیاض الحسن چوہان آج کل بہت بڑے بڑے انکشاف کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ باتیں تو سچ کر رہا ہے، لیکن اس کی ان کی باتوں کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ اب کر رہا ہے جب اس نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ پہلے اس میں غیرت بھی نہیں تھی، ہمت بھی نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جو وہ بڑا غیرت مند بنا ہوا ہے، لیکن باتیں وہ صحیح کر رہا ہے۔ اس نے جو انکشاف کیا ہے، تو ہم صرف فیاض الحسن چوہان کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے، ہمارے پاس کچھ اور دلیلیں اور ثبوت بھی ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان صحیح کہہ رہے تھے۔ ناظرین ڈاکٹر دانش کے ساتھ بیٹھ کر فیاض الحسن چوہان کہہ رہے تھے کہ جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ تھا تو اس ٹائم عمران خان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ جو باجوہ ہے وہ میرے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے، وہ شہباز شریف سے بھی ملتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ ڈبل گیم کر رہا ہے۔ تو عمران خان کا پروگرام تھا کہ تحریک لبیک کو ڈائریکٹ پاک آرمی کے خلاف کھڑا کیا جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ اپنے مقاصد تھے عمران خان کے۔ یہ انکشاف کیا، پورا ڈیٹیل اس کی ریویو ہے، لیکن جو اس کے اثر بات کرنے کا مقصد تھا نا، وہ یہ تھا کہ عمران خان تحریک لبیک کو پاک آرمی کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے، اس کا پروگرام تھا کھڑا کر کے، تو یہ اپنا غصہ نکالنا چاہتا تھا باجوہ کے اوپر۔ لیکن فیاض الحسن چوہان کی باتوں کے اوپر ہم کیوں یقین کریں؟ تو کچھ بیانات عمران خان کے اپنے، عمران ریاض کے، کچھ اور صحافیوں کے یہ بیان موجود ہیں کہ عمران خان نے خود ہی کہا ہے کہ جب عمران خان کو رینجر نے گرفتار کیا، اس کے بعد جب وہ رہا ہو کے آئے، تو اس نے کہا تھا کہ تحریک لبیک کے خلاف میں نے باجوہ کو کہا تھا کہ آپ رینجر مجھے دیں، تو باجوہ نے مجھے رینجر دینے سے انکار کیا تھا۔ اچھا، رینجر کا استعمال کرنے سے یہ عمران خان کا بیان موجود ہے۔ اب اس سے یہ بات ہو گیا ہے کہ جس طرح عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رینجر نے گرفتار کیا، تو احتجاج کرنے کا جو ہمارا حق تھا وہ آرمی کی تنصیبات تھی، جی ایچ کے اتاجا، کور کمانڈر ہاؤس اتاجا، جہاں جہاں بھی پی ایف تھے، میاں والی تھا، تو یہی کہ کیونکہ آرمی رینجر نے گرفتار کیا ہے تو ہم کو احتجاج بھی آرمی کے خلاف کرنا تھا، وہ آرمی کا ایک ادارہ ہے۔ تو اس لیے عمران خان چاہتے تھے کہ جب رینجر ان کے سامنے آئے گی ٹی ایل پی کے، تو ٹی ایل پی جو احتجاج کرے گی یا جو رد عمل دے دے گی وہ پاک آرمی کے خلاف دے دے گی۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فیاض الحسن چوہان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرا، کئی سینئر صحافیوں نے، عمران ریاض نے کئی نے کہا ہے کہ ہم کو، کیونکہ یہ جو کہنے والے ہیں نا، عمران ریاض تو یہ کون ہے؟ یہ صحافی تو نہیں ہے نا، یہ عمران ہے نا۔ اور یہ کیا کہہ رہا تھا کہ باجوہ ہم کو کہتا تھا کہ آپ تحریک لبیک کے خلاف سازش کرو، یعنی کہ یہ کیا چال چل رہے ہیں کہ تحریک لبیک باجوہ کے خلاف ہو جائے، یعنی کہ پاک آرمی کے خلاف ہو جائے۔ تو عمران خان نے خود وضاحت کر دی کہ بھائی میں چاہتا تھا کہ رینجر استعمال کرو، لیکن فوج مجھے رینجر کا استعمال نہیں دیتی۔ اب تو ناظرین یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ عمران خان جس دوسرے لوگوں کے لیے کھڈے کھود رہا تھا، آج اللہ کی ذات نے اس کو خود اس میں ذلیل کر رہا ہے۔ وہی آرمی کے ہاتھوں، آرمی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ پی ڈی ایم کی جرات ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے بڑے سٹیپ لے۔ یقیناً یہ پاک آرمی کا رہی ہے، کیونکہ پاک آرمی کے خلاف بہت بڑی عمران خان کی بغاوت تھی۔ تو آج وہ پاک آرمی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، جو یہ بہت بڑی تحریک لبیک کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ اب ناظرین دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ جو بہت بڑا عدالتی ریلیف ملا ہے،
وہ عدالتی ریلیف یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کے اوپر پابندی تھی پیمرا کی طرف سے، تو وہ پابندی سپریم کورٹ نے ہٹا دی۔ بیرسٹر محمد یوسف صاحب ہے، اس نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے، اور وہ پیمرا کا نوٹس بھی یعنی کہ جو تھا وہ بھی لکھا ہے کہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں پیمرا کے خلاف ہم نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں اس کام میں بھی سرخرو کیا۔ سپریم کورٹ نے پیمرا کو پابندی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لیگل ایڈوائزر تحریک لبیک پاکستان بیرسٹر ملک محمد یوسف ہنجرا، امیدوار MNA حلقہ 182۔ اب ناظرین یہ تو یقیناً سپریم کورٹ کا حکم ہے، آرڈر ہے، مل گیا ہے۔ اب آگے اس کے اوپر میں جو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سپریم کورٹ کے حکم جو آرڈر ہے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ عمل ہو بھی جائے تو مسئلہ ہے یعنی کہ میڈیا کا کہ وہ بلائیں، وہ تحریک لبیک کا موقف لیں۔ جب تحریک لبیک والے میڈیا پہ آنا شروع ہو جائیں گے، میڈیا ان کو بلانا شروع کر دے گا، تو تب تو ہم مانیں گے کہ یہ بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ لیکن یہ میڈیا کو صرف کوئی ایک شخص کنٹرول نہیں کرتا ہے، کوئی پیمرا ان کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، یورپی یونین بھی ان کو کنٹرول کرتا ہے، یہود و نصارہ بھی ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ خود بھی یہود و نصارہ کی نسل میں ہیں، یہ خود بھی لبرل ہیں، یہ نہیں چاہتے۔ میں کئی بار ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ تحریک لبیک کا جو موقف ہے یا وہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو پورا میڈیا، پورے بیوروکریسی، جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، سیاسی لیڈر ہو گئے، مغربی لوگ ہو گئے، وہ سب تحریک لبیک کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تحریک لبیک کے خلاف خود اکٹھے ہو جاتے ہیں یا ان کا اتحاد ہو جاتا ہے جو متفق ہو، نہیں، وہ بذات خود یہ چیز نہیں چاہتے۔ میڈیا نہیں چاہتا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میڈیا نہیں چاہتا ہے کہ ایک حقیقی سچے ایماندار لیڈر کی جو بات ہے وہ غریب عوام تک پہنچے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا بغیرتی پھر بھی کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب پیمرا کی پابندی تھی ٹی وی چینل کے اوپر کہ آپ نے تحریک لبیک کا موقف نہیں لینا ہے، تو جتنے بھی یہ بے شرم صحافی ہیں ان کے اپنے یوٹیوب چینل ہیں، تو یہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تحریک لبیک کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ بذات خود نہیں چاہتے۔ الحمدللہ یہ خود مجبور ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ خود مجبور ہوں گے اور یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ تحریک لبیک کو سب سے بڑا جو ریلیف میرے خیال سے ملے گا وہ ملے گا جو سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہے، خاص کر فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر جو وہ پابندی ہے وہ ہٹ جائے گی، تو پھر یہ جتنے ٹٹو ٹٹورے ہیں ان کی ہیلپ کی ضرورت تحریک لبیک کو نہیں رہے گی۔ اب ناظرین جو عمران خان کی گرفتاری اس کے اوپر بات کرتے ہیں، مجھے تو ایک آدمی نے فون کر کے آج صبح فون کر کے بتایا، میں خود نہیں گیا تھا، کہتا ہے کہ ایک جگہ میں احتجاج ہوا، پولیس پہنچ گئی تو پولیس والوں نے ان کو پکڑ کے ان کی لالو لال کر کے ان کو روڈ کے اوپر جھاڑو لگوایا کہ بھائی جھاڑو لگاؤ، اور بھگا دیا، اور وہ عمران خان کا مرکز تھا۔ اتنا آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اچھا، یوتھیوں نے کیسے حقیقت دکھا دی کہ آج پورے پاکستان میں کہیں بھی یوتھیوں نے احتجاج نہیں کیا، پرانی ویڈیو لگا رہے ہیں، پرانی تصاویریں سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کے لیے فلاں جگہ میں احتجاج ہو رہا ہے، فلاں جگہ میں احتجاج ہو رہا ہے، سینکڑوں لوگ نکل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کہیں بھی نہیں نکل رہے۔ کہیں اکر دکر اگر کوئی نکلتے ہیں، پولیس ان کو پکڑ کے لالو لال کر کے ان کو گاڑی کے اندر ڈال دیتی ہے، ان کو بھگا دیتی ہے۔ اور وہ کیوں نکلے؟ یوتھی کیوں نکلے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ لاسٹ 9 مئی کو جب ہم نکلے تھے تو عمران خان نے کہا تھا یہ ہمارے آدمی تو نہیں ہے، میں مذمت کرتا ہوں جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، ان کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو یوتھی بھی سمجھدار ہے کہ بھئی ہم عمران خان کے لیے نکلیں، لالو لال کرائیں، اپنے بچوں کو ذلیل کریں، جیل میں جائیں، اور ہمارا لیڈر کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کیا ہے ان کو پکڑو، ان کو جیل میں ڈالو۔ تو یوتھیوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم بس عمران خان جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ہم کو جھوٹے وعدے، جھوٹے دعوے، جھوٹے بلند و بالا قسم کے جو اس کے وعدے تھے، دعوے تھے، نعرے تھے، وہ کس کے ذریعے؟ سوشل میڈیا سے ملتے تھے۔ اور یوتھیوں نے کہا کہ ہم بھی عمران خان کا جو ساتھ دیں گے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیں گے۔ لیکن یوتھیوں کو بیچاروں کیا کریں، جو سوشل میڈیا پہ تحریک لبیک والے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، مٹی پلیت کر رہے ہیں، وہ تو سوشل میڈیا میں نظر بھی نہیں آ رہے۔ چلو دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔